آج ہم آپ کو دو قبروں کے حالات بتانے والے ہیں۔ ایک قبر پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا اور دوسری قبر ایسی تھی جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا باغ بنا دیا تھا۔ آخر وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے ایک قبر پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، اور وہ کون سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مرنے والے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا تھا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر تھا۔ دن بھر سفر کرتے کرتے جب شام کا وقت ہوا، میں دن بھر کا تھکا ماندہ بھی تھا اور ساتھ ہی مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے پاس کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو چکا تھا۔ میں نے آرام کرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی شروع کی۔ مجھے آس پاس سوائے ایک قبرستان کے کچھ اور نظر نہ آیا۔ آخر کار آرام کرنے کے ارادے سے مجھے مجبوراً اس قبرستان میں جانا پڑا۔ بزرگ فرماتے ہیں قبرستان میں جانے کے بعد ایک درخت کے نیچے میں لیٹ گیا۔ چونکہ دن بھر کا تھکا ماندہ تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی عصر و مغرب کے درمیان کا وقت ہوا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی اور اس قبر سے ایک انسان باہر نکلا، جس کا جسم تو انسانوں جیسا تھا لیکن اس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا۔ قبر سے باہر نکلنے کے بعد اس نے 3 مرتبہ گدھے کسی آواز میں ڈھینچو ڈھینچو کہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں قبر کے قریب گیا تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہ قبر پہلے کی طرح برابر ہو چکی تھی، یعنی قبر کے پھٹنے کے، مردے کے باہر نکلنے کی کوئی نشانات موجود نہیں تھے۔ اب میرے دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ آخر یہ قبر والا ہے کون؟ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان سے باہر نکلا تلاش کرنے کے لیے کہ میں اس قبر والے کے بارے میں جا کر کسی سے پوچھوں اور معلومات حاصل کروں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دور جانے کے بعد میں نے ایک جھوپڑی کو دیکھا، اندر چراغ جل رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر دروازے پر دستک دی۔ ایک بوڑھی عورت نے اندر سے دروازہ کھولا۔ میں نے سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ مائی، میں مسافر ہوں، میں قبرستان میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرا تھا۔ میں نے وہاں پر ایسے ایسے معاملات دیکھے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ قبر کس کی ہے اور آخر اس پر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے سوال کو سنتے ہی اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ قبر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے جوان بیٹے کی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا کہ مائی بتا، آخر تیرے جوان بیٹے کے اعمال کیسے تھے؟ اسے قبر میں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو بوڑھی عورت روتے ہوئے کہتی ہے، میرا بیٹا عادی شرابی تھا، یعنی روزانہ شام کو شراب پی کر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر واپس آیا کرتا تھا۔ میں اسے بار بار سمجھاتی تھی، میں اسے ڈانٹتی تھی، میں اسے دھمکاتی تھی، لیکن وہ باز آنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اس سے کہتی تو جوان ہو چکا ہے، اب تجھے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے، تجھے کچھ کمانا چاہیے، تجھے میرے بڑھاپے کا سہارا بننا چاہیے۔ تو برے دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر شراب کا عادی بن چکا۔ بتا اللہ کی بارگاہ میں تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ جب میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی اور اسے ڈانٹتی تو میرا بیٹا غصے میں یہ کہتا، اے بڑھیا، تو نے پھر گدھے کی طرح چلانا شروع کر دیا۔ میں اسے جو کچھ بھی کہتی وہ بار بار مجھ سے یہی کہتا تھا، بڑھیا، تو نے پھر گدھے کی طرح چلانا شروع کر دیا۔ اس کی ان باتوں کو سن کر مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں صبر کر کے غصے کا گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ میرا جوان بیٹا شراب کی عادت کی وجہ سے جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اور مرنے کے بعد جب لوگوں نے اس کو قبر میں دفن کیا تو تب سے لے کر اب تک اس کا حال یہی ہے کہ جس وقت وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر گھر آیا کرتا تھا، روزانہ جب وہ وقت آتا ہے تو اس کی قبر خود بخود پھٹ جاتی ہے، وہ قبر سے باہر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب اس پر ایسا مسلط کر دیا کہ اس کا جسم تو صحیح سلامت ہے لیکن اس کا چہرہ گدھے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی قبر سے باہر نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں چلاتا ہے اور پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کی قبر کو پہلے کی طرح برابر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، یہ پہلی قبر کا واقعہ ہے جہاں ایک جوان بیٹا عادی شرابی تھا اور شراب پی کر اپنی ماں کو یہ کہتا تھا کہ تو گدھے کی طرح کیوں چیختی چلاتی ہے؟ اللہ نے اس پر وہی عذاب مسلط کر دیا کہ قبر میں اس کی شکل کو گدھے کی شکل میں تبدیل کر دیا
دیا گیا اور روزانہ شام کو باہر نکل کر وہ گدھے کی سی آواز نکالتا ہے۔ یہ تو ظاہری عذاب تھا جو اس پر مسلط کیا گیا، جسے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن قبر کے اندر اس پر کون کون سا عذاب ہوتا ہوگا اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آئیے دوسری قبر کا تذکرہ کرتے ہیں جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا گیا کہ ایک نیک نمازی خاتون تھی، بڑھاپے میں جب اس کا انتقال ہوا، اپنے پیچھے وہ ایک نیک نمازی اور جوان بیٹا چھوڑ کر گئی۔ ماں کے انتقال کے بعد بیٹے کا عالم یہ تھا کہ بیٹا روزانہ اپنی ماں کی قبر پر حاضری دیتا، روزانہ جا کر اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھتا، اپنی ماں کو ایصال ثواب کرتا اور اس کے بعد گھر آتا تھا۔ روزانہ صبح جب اپنے کام پر نکلتا تو کام پر جانے سے پہلے ماں کی قبر پر حاضری دیتا، کام سے آنے سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر حاضری دیتا۔ روزانہ کی اس کی یہی عادت تھی۔ ایک رات اس کی ماں خواب میں آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے، میرے بیٹے جب تو میری قبر پر آتا ہے نا، تجھے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میرے بیٹے مجھ سے وعدہ کر تو میری قبر پر آنا جانا نہیں چھوڑے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں اللہ نے جب تک کہ مجھے زندگی دی ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری قبر پر آتا رہوں گا، میں تیری قبر پر آنا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ماں نے کہا کہ بیٹا جب تو میری قبر پر آتا ہے نا تو قبرستان کے سارے مردے بھی تجھے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور وہ سب کے سب مجھ سے کہتے ہیں، دیکھ دیکھ تیرا بیٹا آ گیا۔ لوگ مجھے مبارکباد دیتے ہیں، ہمارے پیچھے تو ہمارا اپنا کوئی نہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد کرے، لیکن تیرا جوان بیٹا جو نیک ہے، دیکھ تیرے لیے ایصال ثواب کرنے آیا ہے۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو یہ باتیں بتانے کے بعد چلی جاتی ہے۔ دوسرے دن جب وہ جوان بیٹا قبرستان پہنچتا ہے، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے قبرستان میں آنے جانے سے جب تمام قبر والوں کو خوشی ہوتی ہے تو آج میں صرف اپنی ماں کو ایصال ثواب نہیں کروں گا بلکہ تمام قبر والوں کو ایصال ثواب کروں گا۔ اس نے قرآن مقدس کی تلاوت کی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس نے صرف اپنی والدہ کو ایصال ثواب نہیں کیا بلکہ تمام قبر والوں کو ایصال ثواب کیا اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ رات جب وہ اپنے گھر جا کر سویا، اس کے خواب میں اس کی ماں آتی ہے۔ آج اکیلی نہیں آئی بلکہ ماں کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ آتے ہیں۔ اپنی ماں سے وہ حیرت کے ساتھ پوچھتا ہے، امی جان پہلے تو آپ اکیلی آئی تھی، آج آپ کے ساتھ یہ بہت سے لوگ آئے ہیں، آخر یہ تمام لوگ کون ہیں؟ تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے، میرے بیٹے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو میرے قبرستان میں میرے ساتھ رہتے ہیں، آج یہ سب میرے ساتھ تیرے پاس آئے ہیں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ دراصل آج تو نے سب کو ایصال ثواب کیا، اس کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، سب کو جنت کا بچھونا عطا کر دیا گیا، سب کی قبروں میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نازل کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، جب اس نوجوان نے یہ دیکھا کہ میرے قبرستان میں آنے جانے سے صرف میری ماں ہی کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ تمام قبر والوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس نے اپنی پوری زندگی اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کیا آپ کو پتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر آنے جانے کا عادی ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی قبر پر اللہ کی رحمت کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم نے آپ کے سامنے دو قبروں کے حالات بیان کیے۔ ایک بیٹا جو عادی شرابی تھا اپنی بدعمالیوں سے اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا لیتا ہے، اور ایک بیٹا جو نیک نمازی تھا اس نے اپنی ماں کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا، بلکہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے اس نے تمام قبر والوں کی قبروں کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا۔ اب ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے ہم کیسے لوگ ہیں۔ ہماری قبر جہنم کا گڑھا بنے گی یا جنت کا باغ بنے گی؟ ہماری نیکیاں ہمارے اور ہمارے ماں باپ کے کام آئیں گی یا ہماری بدعمالیاں خود ہماری تباہی بربادی کا سبب بنیں گی اور ہمارے ماں باپ کے لیے دکھ درد اور تکلیف کا ذریعہ بنیں گی؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے عبرت حاصل کرنے، اپنے آپ کو نیک بنانے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔